بھوکا نہ رہنے دینا، اپنا مہمان بنانا، ہماری قبروں پر اب حل مت چلانا، اس پر زراعت مت کرنا. یہ 3 شرطیں تو یہ معاہدے میں شامل تھیں، اور ایک عمومی شرط تھی مولا کی. پہلے مردوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. پھر جمع فرمایا عورتوں کو اور ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے مرد دفن نہ کر سکیں تو تم نہر فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا تو ہمارے بدنوں پر مٹی ڈال دینا. پھر بچوں کو جمع فرمایا اور بچوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں اور باپ میں بھول جائیں تو بچوں میدان کربلا میں کھیلنے کے بہانے آ جانا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دے. تو انتظام تو امام نے پہلے کر لیا تھا. بنی اسد کا قبیلہ آج بھی کربلا میں عجیب انداز سے آتا ہے، ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے، کدال لیے ہوئے، سرکار سید الشہداء کے روضے پر ایک ہی آواز دیتے، مولا آپ نے یاد کیا تھا اور آج ماتم کرنے کے لیے آئے. تو محرم کی 13 تاریخ قافلہ چلا گیا 11 محرم کو. اب 11، 12 اور 13 ان کے درمیان کی کوئی وقت کی بات ہو سکے گی کہ شاید شب 12 میں ہوا ہو، 12 کے دن میں ہوا ہو، شب 13 میں ہوا ہو، یا خود 13 محرم کو یہ واقعات پیش آئے. ممکن ہے کہ اس میں وقت لگا ہو، آہستہ آہستہ کر کے لاشیں دفن ہوئے ہوں. کچھ تھوڑا سا مشکل سا مسئلہ ہے، آسان کرتا ہوں. کتنے لاشیں دفن کیے بنی اسد کے زمینداروں نے؟ کیا ایک قبر کھودی تھی، اجتماعی قبر، اور سب میں اس کو رکھ دیا تھا، یا فردن فردن قبریں کھودی گئیں؟ ایک قبر کھودنا اور ٹائم کتنا لگتا ہے، اور اگر 72 قبریں کھودی گئی ہوں گی وقت کتنا لگا ہوگا. تو بنی اسد کے زمینداروں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ اجتماعی قبر بنائی ہو، اس میں سب کو لٹا دیا ہو، بلکہ گنج شہیدہ پورا قبرستان ہے. اتنا بڑا قبرستان ہے. اس کے 2 حوالے ہیں. ایک تو علماء عرفان کہتے ہیں جب امام علیہ السلام کی زری پر جاؤ تو 5 جناب علی اکبر کی طرف جب کھڑے ہو تو خیال کرنا جہاں کھڑے ہو وہاں نیچے بھی شہدائے کربلا ہیں. یہ علاقہ شروع ہوتا جناب علی اکبر سے اور جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر تک پورا علاقہ یہ شہداء کا قبرستان ہے. ایک دلیل. ایک اور دلیل، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری جب 40 پہ کربلا پہنچے تھے تو کربلا میں صرف قبرستان دیکھا تھا، اور عطیہ ابن عمران اللوفی سے فرماتے ہیں ان قبروں میں قبر حسین کون سی ہے؟ اس کا مطلب کہ چاروں طرف سے امام کی قبر کو قبریں گھیرے ہوئے تھیں. تو عمران بن عطیہ اللوفی نے کہا تھا کہ یہاں قبر حسین کون سی ہے نہیں معلوم، کسی قبر پہ نام لکھا ہوا نہیں ہے. نام لکھا ہے امام نے بعد میں. چوتھے امام نے اپنے بابا کی قبر پر نام لکھا بابا کے سر کو دفن کرنے کے بعد، اس سے پہلے نام لکھا ہوا نہیں ہے. تو جابر کہتے ہیں اچھا ایسا کر مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے. میں نے اس لیے بات یہاں تک پہنچائی ہے کہ ممکن ہے کہ 12 محرم سے آہستہ آہستہ بنو اسد نے آغاز کیا ہو. کچھ لاشیں دفن ہوئے ہوں 12 کو، کچھ دفن ہوئے ہوں 13 کی شب میں. البتہ سید سجاد با اعجاز امامت پلٹ کر آئے تھے، اور ایسے پلٹ کر آئے تھے کہ بنو اسد کے زمیندار بہت خوف کی حالت میں لاشیں اٹھا رہے تھے کہ کہیں لشکر یزید کا کوئی دستہ یہاں نہ پہنچ جائے. جب امام سجاد کو آتے ہوئے دیکھا پہچان نہیں پائے
چھپ گئے جھاڑیوں کے پیچھے. کربلا میں جھاڑیاں تھیں، جی ہاں جھاڑیاں بھی تھیں، ریت کے ٹیلے بھی تھے، کھجور کے درخت بھی تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو حضرت عباس کا شانہ قلم کرنے والا کہاں چھپ کر وار کیا تھا؟ پھر کچھ باتیں وہ ہیں جو انسان کو سمجھانی پڑتی ہیں کہ ایسے حالات تھے کربلا کی زمین میں. زراعت نہیں تھی مگر جھاڑیاں تھیں، ٹیلے تھے، کھجور کے درخت تھے. چھپ گئے. چوتھے امام کو آتے ہوئے دیکھا، نہیں پہچان پائے کون آتا ہے یہ اجنبی، اور پہچانتا کوئی کیسے امام سجاد کو. اگر 22 سال کا جوان 22 سال کا لگے سمجھ میں آتا، اور 22 سال کا جوان اگر برسوں کا بوڑھا دکھائی دے پہچان میں کیسے آئے گا؟ چھپ گئے. جب امام قریب آئے آواز دی کہ ڈرو مت، آؤ میرے قریب آؤ. پوچھا آپ کون؟ کہا میں حسین کا یتیم ہوں، میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں، اپنے بابا کو دفن کرنے آیا ہوں. بس رونے والوں 2-3 جملے اور سننا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محرم کی 13 تاریخ ہے. کتنا مشکل کام ہے. لاشیں بے گور و کفن تھے. بنی اسد کے زمیندار روتے تھے کہ مولا سجاد، مولا ہم نے عجیب و غریب واقعات کربلا میں دیکھے. کیا دیکھا تم نے؟ کہ ہم نے دیکھا محرم کی 11 تاریخ جب قافلہ چلا گیا تو اب لاشیں تو اکیلی ہیں، ان پر رونے والا کوئی ظاہراً موجود نہیں تھا. مگر مولا جب محرم میں 12ویں شب آئی ہے، محرم کی 12ویں شب آئی ہے کربلا میں، تو ہر ایک لاش کے پاس سے بی بی کے رونے کی آواز. ایسا لگتا تھا بیویاں گئی نہیں ہیں بلکہ کربلا میں لاشوں کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں مولا ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ ہر لاش کے قریب روشنی نمودار تھی. ایسا لگتا تھا چراغ روشن کیے گئے. شام غریبہ کے بعد اگلی رات جب آئی ہے تو کربلا میں شہیدوں کے لاشیں ہیں. رونے کے لیے کون آیا ہے؟ کون آیا ہے سوائے زہرا حسین کی دکھیاری ماں. امام سجاد نے ارشاد فرمایا اچھا آؤ مل کر لاشوں کو دفن کریں. یہ کہتے ہیں کہ مولا تمام لاشیں ہم نے دفن کیے ہیں. کچھ لاشیں ایسے ہیں جو مخصوص دکھائی دیتے ہیں. مولا ایک عجیب لاش ہے میدان کربلا میں، بالکل سیاہ رنگ ہے اس لاش کا، اتنی خوشبو ہے. ویسے تو ہر لاش کے پاس سے خوشبو آتی. ماتمدارو جب کوئی تم عزا خانہ سجاتے ہو اپنے خلوص کے ساتھ، مولا کی محبت نے پاکیزگی کے ساتھ ایک ایسی خاص خوشبو عطا ہوتی ہے جو کسی اور شے کی نہیں ہوتی. اگر عزا خانے میں خوشبو ہے تو لاشوں میں خوشبو کیوں نہ ہوگی؟ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. اے انصاران حسین، تم خود بھی طیب و طاہر، جس زمین میں دفن کیے گئے وہ بھی طیب و طاہر. رونے والو امام سجاد نے فرمایا ہاں ارے وہ میرے بابا کا چاہنے والا ابو ذر کا غلام جان، جس کے رخسار پر میرے بابا نے رخسار والا تھا اور دعا دی تھی کہ خدایا اس کے رنگ کو نور میں تبدیل کر دے. اجرکم اللہ. رونے والو 13 محرم اور امام پہنچے ہوئے کربلا مولا میں، لاشیں دفن ہو رہے ہیں. بس 2 جملے اور سننا، مجلس تمام ہو گئی. پہلا ایک سوال کسی نے کیا تھا کربلا کے بہت عرصے بعد یہ سوال کیا گیا تھا ایک ایسے عظیم عارف سے جن کو خدا نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ان کو 1000 سال کربلا کے 1000 سال کے بعد انہیں کربلا باقاعدہ لائیو دکھائی گئی تھی. آغائے مہدی بحر العلوم، انہوں نے چلہ کیا تھا مولا کی بارگاہ میں، وظیفہ کیا تھا، اور ان کی ایک تمنا تھی نا اولاد
نہ صحت، نہ علم کی وسعت، نہ کوئی اور، ایک تھی مجھے کربلا، باقاعدہ کربلا دکھا دی۔ تو انہیں خیمے دکھائے گئے تھے، انہیں امام علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر خیمے کے باہر کھڑے وہ دکھائی دیے تھے۔ یہ سے سوال کیا گیا تھا، اتنا بتائیں کہ شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہیں؟ بس 2 جملے آپ ماتم کریں، پرسہ دیں، مجلس تمام ہو گئی۔ شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہیں؟ رونے لگے، خاموش ہو گئے۔ بعد میں حالت خواب میں کسی نے ان سے کہا بتاتے کیوں نہیں کہ سید سجاد نے اپنے 6 مہینے کے بھائی کو بابا کے سینے پہ لٹایا تھا۔ سوچتا ہوں سینے پہ لٹانے کے لیے ایک کام تو کیا ہوگا نا، سینے میں لگے ہوئے تیروں کو نکالا ہوگا۔ مولا حسین، آپ نے اکبر کے سینے سے ایک برچھی کا پھل نکالا، آئیے آپ کا بیٹا سجاد آپ کے سینے سے وہ سارے تیروں کو نکال رہا ہے۔ اصغر کو لٹایا باپ کے سینے پر۔ امام کا جملہ تھا نا، جب سکینہ سے ودا ہو رہے تھے فرمایا تھا بیٹی ماں کے پاس سو جانا۔ بچی کہتی بابا ماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے۔ امام نے فرمایا تھا بیٹی آج کے بعد سے اصغر ہمارے پاس سوئے گا۔ اپنے بابا کے سینے پہ لٹایا۔ اور دوسرا جملہ، جب اکبر کی لاش کو سید سجاد نے اٹھایا اپنے بابا کے پہلو میں لٹا دیا، تاکہ جب بھی کوئی زائر قبر حسین پر آئے قبر علی اکبر تلاش نہ کرنی پڑے۔ اتنی محبت تھی، سینے پہ اصغر سوئے، قدموں میں علی اکبر۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عباس علمدار کا واسطہ، پروردگار حسین کے 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ، پروردگار حسین کے 18 برس کے اکبر کا واسطہ۔ پروردگار کتنا مشکل کام تھا جب میرے چوتھے امام نے لاشوں کو دفن کیا۔ پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا تمام تر پرسہ اور ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں فرش عزا بچھائے جا رہے ہیں مقامات کی حفاظت فرما، تمام تر باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار عزاداری سرکار سید الشہداء کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا 40 قریب ہے مالک، عاشور ہو چکا ہے، روضہ زینب کبریٰ کی زیارت کے راستے کھول دے پروردگار، تاکہ 40 منانے والے روضہ زینب کبریٰ پر جا کر 40 منا سکیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا فرش عزا کا واسطہ ہمارے والدین کو بخش دے پروردگار، جنہوں نے ماتم کرنا سکھایا، علی کی محبت سکھائی، انہیں معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے پروردگار۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر قائم فرما دے، جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،